السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں نصیب کریں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج میرا ایک موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے نا، وہ کروڑوں سال کے بعد بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں وہ کروڑوں سال کے بعد بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں آج، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، اس پر ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ بہت عرصے کے بعد پورا ہوا۔ میں اس پر یہ بتاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا واقعہ تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکل رہے تھے، سفر کرنا تھا انہوں نے، تو سراقہ ابن مالک ایک نان مسلم تھا، وہ جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا آج تو میری عید ہو گئی، آج تو ماروں گا تو مجھے اتنے انعام ملیں گے، یہ ساری چیزیں سوچ رہا تھا۔ اچھا، وہ پہلی بار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ کرتا تو گھوڑے کا جو ہے نا پیر دھس جاتا زمین کے اندر، پھر وہ یعنی ارادہ ختم کرتا اس وقت تو گھوڑے کا پیر دوبارہ باہر نکل آتا، پھر دوسری بار بھی یہی ارادہ کرتا، خوشی خوشی دیکھ لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بولا آج تو میں حملہ کر ہی دوں گا۔ دوسری بار بھی ارادہ کیا، دوسری بار بھی جب ارادہ کیا اس نے، گھوڑے کا پیر دھسنے لگ گیا زمین کے اندر، پھر اس نے ارادہ ختم کر دیا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، 2-3 بار ایسا ہوا تو اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا یہاں پر جتنے دشمن آئیں گے میں ان سے آپ کی حفاظت کروں گا اور آپ بآسانی یہاں سے نکل جائیں گے، اس طریقے سے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک کو نے ایک جملہ کہا، سراقہ وہ دن کیا ہوگا جب تو جو ہے کسریٰ کے 2 کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے گا، یہ جملہ تھا، اور یہ ایک انہونی بات تھی۔ وہ کہاں غلام یعنی چودھری اور بادشاہ اور کسریٰ کہاں ایک دور شہر، اس طریقے سے بات آئی، وہ بالکل یعنی ہونے والی بات تھی ہی نہیں، یعنی میں نے جو سنا یہ ہونے والی بات تھی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکل چکی تھی، بہت عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، دور صدیقی آیا، گزر گیا، دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنرل تھے، ان کو یعنی کسریٰ کی طرف بھیجا گیا، تو وہاں کے کچھ مال غنیمت تھے جو کہ سب کا حساب کتاب ہوتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص کے ذمہ لگایا۔ حساب کتاب کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اس میں سے کوئی چیز جو ہے نا کم ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے کوئی چیز کم ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، ادھر ادھر دیکھا تو کسریٰ کے 2 کنگن نظر آ رہے تھے، تو کہنے لگے کہ بتائیں یہ کیا ماجرا۔ تو کسریٰ کے 2 کنگن پھر سراقہ ابن مالک اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہو، مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بن چکے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 2 کنگن ان کے ہاتھ میں دیے اور کہا کہ وہ منظر قائم کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو سراقہ ابن مالک نے پورا واقعہ سنایا، میں 3 دفعہ جو ہے نا کوشش کر رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ کے نبی کی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ والی بات ہوتی ہے نا، تو وہ ریئلٹی میں اس دن سچ ہونا تھا، اور کسریٰ کے 2 کنگن سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور زبان اطہر سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ایک اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں اور نبی کا فرمان جھوٹا نہیں، یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں آج۔ اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی وہ سچی ہے، اور اللہ کے قرآن نے جو بات کہہ دی وہ سچی ہے۔ قرآن میں اگر آ گیا کہ یہ چیز ہونی ہے تو وہ 1400 سال کے بعد بھی اگر ہونی ہوگی نا تو وہ ہو کر رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے قرآن پر بھی یقین رکھیں اور نبی کے فرمان پر بھی یقین رکھیں۔ اگر کوئی بات اللہ کے قرآن میں آ گئی ہے تو وہ بھی ہوگی، اور کوئی بات نبی کے فرمان میں اگر سن لیا اپنے کانوں میں تو انشاءاللہ وہ بھی ہوگی۔ تو میرا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی یقین ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ میرے اس پیج کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔